بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کی درسی کتاب میں موجود ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گفتار اکیڈمی۔ عزیز طلبہ، آج اس غزل پر یہ ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر ہوگا۔ اس سے پہلے جو 2 لیکچرز ہم دے چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر شعر نمبر 5 کو پڑھتے ہیں اور کچھ نکات کی مدد سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر ہے: یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ مشکل الفاظ تو اس میں نہیں ہے، بہت سادہ سا شعر ہے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ کافی وضاحت طلب ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شاعر جو ہے اس کا انداز کیا ہے اور وہ کس طرح کے شعر کہتا ہے، اس کے شعروں میں کس چیز کی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ناصر کاظمی ہجر اور تنہائی کا شاعر ہے۔ اس میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ ناصر کاظمی ماضی میں کھویا رہتا ہے، نوسٹیلجیا کی باتیں کرتا ہے اور ماضی مرحوم کی یاد میں گم رہتا ہے۔ یعنی ماضی کی باتیں کرنا، ماضی کے لوگوں کو یاد کرنا، اپنا شہر یاد کرنا اور ماضی کے واقعات جو کہ عام طور پہ سنہری واقعات ہوتے ہیں، وہ دور جو سنہری ہے اس کو وہ یاد کرتا رہتا ہے اور اس قدر کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ عام قاری، ایک عام سامع جو ہے وہ بھی ناصر کاظمی کے شعروں کو سن کر اور پڑھ کر اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ناصر کاظمی نوسٹیلجیا کا شکار تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ شاعر کو محبوب کی رفاقت کا زمانہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ یقیناً بہت خوشگوار زمانہ تھا، اور جب محبوب کی رفاقت نصیب ہو، محبوب کے ساتھ ملن نصیب ہو، تو وہ یقیناً انتہائی سنہری یادیں ہوتی ہیں۔ لیکن زمانہ جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا، گزر جاتا ہے۔ تو اب وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ ناصر کاظمی کو رہ رہ کر اپنی محبوب کی یادیں ستا رہی ہیں۔ اسے وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جب اس کے محبوب کی رفاقت اسے نصیب تھی، اس کے محبوب کی عنایتیں اسے ملتی تھیں، اس کا محبوب اس پر نوازشات کرتا تھا، اس کو اپنا دیدار کرواتا تھا، اس کے قریب بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا اور اپنی اداؤں سے اس کے دل کو لبھاتا تھا۔ اسے وہ سارا دور یاد آ رہا ہے کہ جب اس کا محبوب اس پر بہت مہربان ہوا کرتا تھا، وصال کے لمحے جو تھے اسے نصیب تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ بیت چکا ہے، وہ محبت کا زمانہ، وہ رفاقت کا زمانہ، وہ ملن کا زمانہ اب نہیں رہا، اور ناصر کاظمی کو رہ رہ کر محبوب کی وہ رفاقتیں، وہ وصال، وہ قربتیں یاد آ رہی ہیں، وہ عنایتیں یاد آ رہی ہیں، وہ نوازشات یاد آ رہی ہیں، وہ مہربانیاں یاد آ رہی ہیں۔ تو کیوں نہ آئیں؟ ہر ایک کو اپنا محبوب پیارا ہوتا ہے، اور اگر محبوب کا وصال نصیب ہو جائے تو پھر بچھڑنے کے بعد وہ زمانہ ضرورت سے زیادہ ہی یاد آتا ہے۔ تو ناصر کاظمی اپنے محبوب کی رفاقت کو یاد کر رہا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ ایک اور بڑی اہم بات عزیز طلبہ، کہ اس شعر میں ہجرت اور اداسی کا تاثر بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا مفہوم بہت سیدھا سادہ ہے کہ یادوں کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، بے نشان جس کا کوئی نشان نہ ہو، لیکن یقیناً یاد کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، اور اگر وہ یادیں بہت سنہری ہوں، خوشگوار ہوں، اچھی ہوں، تو پھر وہ ضرورت سے زیادہ ہی انسان کو ستاتی ہے، ایک خالش جو ہے وہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ ناصر کاظمی کو ہجرت بھی کرنا پڑی، اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ناصر کاظمی کا تعارف کرواتے ہوئے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ناصر کاظمی امبالہ شہر ہندوستان کے رہنے والے تھے، کچھ عرصہ ان کا دلی میں گزرا،
لیکن جب تقسیم کا موقع آیا، جب ہندوستان کی تقسیم کی گئی 1947 میں، اور اس کے دو حصے کیے گئے، ایک بھارت بن گیا، ایک پاکستان بن گیا، تو ناصر کاظمی نے پاکستان آنے کو ترجیح دی اور وہ ہجرت کر کے لاہور شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب لاہور ان کے لیے کوئی نیا شہر نہیں تھا، وہ اپنے انٹر کے امتحانات یعنی ایف اے کی تعلیم جو تھی انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لاہور میں اپنے دل کو لگا نہ پائے۔ ان کو لاہور میں رہنے کے باوجود، مانوس شہر ہونے کے باوجود بھی، ان کو اپنا شہر، اس امبالہ شہر یا پھر دلی کی جو یادیں تھیں وہ ستاتی تھیں۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا خاص طور پر جہاں اس کا لڑک پن گزرتا ہے، بچپن گزرتا ہے، اس علاقے کی یادیں انسان کو قبر تک جو ہے ستاتی رہتی ہیں۔ اس گاؤں کی، اس شہر کی دیواریں بھی انسان کو پیاری ہوتی ہیں، گلیوں سے انس ہو جاتا ہے، اس شہر کے اشجار، اس شہر کے پرندے، اس شہر کے لوگ، اس شہر کے چوراہے، اس شہر کے جو باغیچے ہیں، جو باغ ہیں، اس شہر کے جو شناسا چہرے ہیں، وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتے، کیونکہ اس نے وہاں پر وقت گزارا ہوتا ہے۔ تو ہجرت کے بہت زیادہ اثرات ہیں ناصر کاظمی کی غزل پر، بلکہ ان کی پوری زندگی پر۔ اس میں ایک بات اور میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہجرت فقط ہجرت نہیں تھی، ہجرت کے ساتھ فسادات بھی تھے، اور فسادات صرف فسادات نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ قتل و غارت تھی، اس کے ساتھ ظلم و ستم تھے، اس کے ساتھ لوگوں کی بد اخلاقی تھی، قدروں کی پامالی تھی، اور ایسا کچھ تھا کہ اس زمانے میں جو لوگوں نے دیکھا اس کو سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق ناصر کاظمی کی پوری شاعری سے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا: یاد کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ناصر کاظمی کی غزل میں یادوں کا موہوم سلسلہ بے نشان جزیروں جیسا ہے، جیسے کوئی سمندر میں سفر کرے اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جزائر ہوں، جزیرے ہوں، تو وہ نظر تو نہیں آتے، لیکن اگر آئیں بھی تو انتہائی موہوم سلسلہ ہے، ان کو ڈھونڈنا، ان کا کوئی نشان حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ایک سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں اور ان کا نشان حاصل کرنا یا ان کی تلاش کرنا، ان کا صحیح محل وقوع تلاش کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو میرے ماضی کا سمندر ہے، اس میں یادوں کے بے نشان جزیروں کا ایک سلسلہ ہے، اور جو کہ بہت ہلکی سی ہیں، یعنی شاعر کو وہ ساری باتیں یاد تو آتی ہیں، لیکن بہت زیادہ اسے واضح نہیں ہے سب کچھ۔ یوں سمجھ لیں کہ ناصر کاظمی کی بہت پرانی یادیں جو ہیں وہ اب دھندلا چکی ہیں، لیکن پھر بھی اسے کسی پیارے کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی واپس بلا رہا ہو، لیکن اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے واپسی جو ہے، جو مراجعت ہے، وہ ناممکن ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا: رنج و غم، درد و الم، یاس تمنا حسرت، ایک تیری یاد کے ہونے سے ہے کیا کیا دل میں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں سناٹے کی۔ بعض اوقات انسان کو خاموشیاں بھی سنائی دیتی ہیں، سناٹے میں بھی کسی کی آواز آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پہلے ایک شعر میں بات کی کہ محبوب کی خاموشیاں جو ہیں، اس کی جو چپ ہے، وہ بھی شاعر سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اگر محبوب کی خاموشی ہم کلام ہو سکتی ہے تو سناٹے میں کسی کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ سناٹے میں تو زیادہ آوازیں آتی ہیں، کیونکہ انسان کا جو شعور ہے وہ اس کو ماضی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اور اگر بات ناصر کاظمی کی جائے تو ناصر کاظمی جو ہے یہ تو فلیش بیک کا شاعر ہے، یہ تو ماضی کا شاعر ہے،
یہ اپنے حال سے نکل کر ماضی میں پہنچ جاتا ہے اور ماضی کو کھینچ کر حال میں لے آتا ہے، تو اس کو تنہائی میں کسی کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے۔ وہ مومن، ہاں مومن کا بڑا عمدہ شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دو شعر دیکھیے گا، تو جیسے میرے پاس ہے اور محب سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں، جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سرے شام، برساتی ہیں اطراف سے پتھر تیری یادیں۔ تو عزیز طلبہ، اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 6 جو ہے وہ کیا ہے، اور شاعر نے شعر نمبر 6 میں کیا بات کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جس کے لیے ہم لغت کو دیکھیں۔ چراغ جو ہے فی زمانہ تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن پرانے زمانے میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لوگ اس میں تیل ڈال کر جو ہے اس کو جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ناصر کاظمی کی شاعری پر اور اس کی ساری زندگی پر ہجرت کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہجرت اس کی زندگی کا اندوختہ بن کے رہ گئی ہے۔ اگر اس شعر کے مفہوم کی جانب جائیں تو بڑا سادہ سا مفہوم ہے کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں، یعنی شہر کی ایسی گلیوں میں جہاں پر اندھیرا ہے، میری زندگی تجھ کو ڈھونڈ رہی ہے، ابھی تک ڈھونڈ رہی۔ تو عزیز طلبہ، جیسے میں نے کہا کہ ناصر کاظمی ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ان کو اپنوں کی دوری جو ہے وہ تا عمر ستاتی رہی۔ فسادات میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ اگر کہا بھی جائے تو یقین کیجئے کہ وہ سارے واقعات، وہ حادثات، وہ سانحات میرے لیے ممکن نہیں کہ میں روئے بغیر آپ کو سنا سکوں۔ اور اگر وہ سارے واقعات آپ کو سنا دیے جائیں تو یقین کیجئے کہ آپ بھی روئے بغیر سن نہیں سکتے۔ یعنی اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان اچانک درندہ کیسے بن جاتا ہے، تو تقسیم کے واقعات کو دیکھے۔ اس دور کے 47 کے یعنی 1947 کے جو فسادات تھے ان کو سنیں، ان کے بارے میں پڑھے، تو یقین کیجئے کہ لگتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ اس دنیا پر بستے ہی نہیں۔ ہر طرف جنگل کا قانون تھا، جس کا جو جی میں آیا اس نے کیا۔ لوگوں کی مال مویشی لوٹے، لوگوں کی زمینوں جائیدادوں پر قبضے کیے گئے، لوگوں کو رستے میں نیزوں پر اچھالا گیا، بچوں کو مارا گیا، خواتین کی عصمتیں لٹ گئیں، ان کی حرمتیں پامال کی گئیں، اور ایسا وہ سب کچھ کیا گیا جو کہ عام طور پہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ وہ سب کچھ حقیقت میں اس دور میں فسادات میں ہوا، اور اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے پامال کیا گیا کہ جس کی مثال شاید پہلے ماضی میں نہیں ملتی۔ شعر دیکھیے گا، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے، دیتے ہیں سراغ فصل گل کا شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے۔ تو شاعر کو وہ دور بھی یاد آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا محبوب بھی یاد آتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ناصر کاظمی کو محبوب کے غم سے زیادہ زمانے کے غم نے ستایا تھا، یعنی غم جانا سے زیادہ غم دورہ نے اس کے دل پر تیر چلائے تھے۔ اب شاعر کو نہ محبوب نظر آتا ہے، نہ وہ پرانے دوست نظر آتے ہیں، نہ وہ پرانے شہر نظر آتے ہیں، نہ وہ گلیاں نظر آتی ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو اس نے کہا ہے کہ تجھ کو زندگی ڈھونڈتی ہے، یہ تجھ سے مراد اس کا محبوب بھی ہو سکتا ہے،
تجھ سے مراد ماضی بھی ہو سکتا ہے، تجھ سے مراد ایک آئیڈیل معاشرہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں انصاف ہو، امن و سکون ہو، جس میں روشنی ہو، رونق ہو، رنگینیاں ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، احساس ہو۔ وہ ان تمام چیزوں کو تلاش کر رہا ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اس کو اپنے اطراف میں، اپنے شہر میں جہاں بھی وہ رہتا ہے، وہاں پہ تمام گلیوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں کبھی اجالا نہیں ہوگا۔ اس کو سارا ماحول ایک ماتم کدا سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، میں بھٹکتا پھرتا ہوں دیر سے یوں ہی شہر شہر نگر نگر، کہاں کھو گیا میرا قافلہ، کہاں بو گئے میرے ہم سفر۔ تو وہ قافلے جو موجودہ بھارت سے چلے تھے اور موجودہ پاکستان کی طرف آئے تھے، وہ لٹ گئے تھے۔ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہوگا جو صحیح سلامت پہنچ گیا ہو، یا کسی نے اپنے کسی کی جدائی برداشت نہ کی ہو۔ کسی کی اولاد پیچھے رہ گئی، کسی کے ماں باپ رہ گئے، کسی کی بہن رہ گئی، کسی کا بھائی رہ گیا، کسی کے دوست رہ گئے، کسی کی حویلیاں رہ گئی، کسی کے گھر رہ گئے، کسی کا زیور لٹ گیا، اور یہاں آ کر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ تو وہ ساری باتیں ناصر کاظمی کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اسے اپنوں کی جدائی کا کرب جو ہے ساری زندگی سہنا پڑا۔ اس کی تمام شاعری میں یہ ساری باتیں محسوس ہوتی ہیں، ان کی عکاسی اس نے کی ہے۔ اپنوں کی جدائی کا کرب جو ہے اس کے ہر لفظ سے جھلکتا ہے۔ شعر دیکھیے گا، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ اور دوسرا اہم پہلو محبوب کی جدائی کا دکھ۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہجرت کی گئی، ہجرت کے ساتھ ساتھ فسادات بھی ہوئے، قتل و غارت بھی ہوئی، بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے اس زمانے میں ہوا۔ تو وہ قافلے جو وہاں سے چلے تھے، لگتا ہے کہ انہی قافلوں میں اس کا محبوب بھی تھا۔ وہ کہیں رستے میں ہی کھو گیا، کہیں گم ہو گیا، کہیں پیچھے ہی رہ گیا، اور شاعر کو اپنے محبوب کا دکھ، اپنے محبوب کا کرب اور اس کی یادیں جو ہیں وہ مسلسل اس کو تکلیف دیتی رہتی ہیں، اس کو آزار پہنچاتی رہتی ہیں، اور اپنے محبوب کے بغیر اس کو شہر کی گلیاں سونی محسوس ہوتی ہیں، سناٹا محسوس ہوتا ہے، تنہائی محسوس ہوتی ہے، بے چراغ گلیاں محسوس ہوتی ہیں، اندھیرا محسوس ہوتا ہے جس میں کوئی رونق نہیں ہے، بے رونق گلیاں ہیں، سنسان گلیاں ہیں، ویران گلیاں ہیں، اور شاعر وہاں پہ بھٹکتا پھرتا ہے اور اپنے محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس شہر، کبھی اس نگر، کبھی اس گلی، کبھی اس کوچے میں آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں اور مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو محبوب مل نہیں پاتا، اور اس کی تمام شاعری اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ اسی دکھ کے ساتھ اسی دنیا سے چلا گیا۔ چاہے اس کی ابتدائی عمر کی شاعری دیکھیں یا پیرانہ سالی کے دور کی شاعری دیکھیں، تو اس کی ساری شاعری میں یہ دکھ جو ہے یہ بہت صاف اور بہت ہی زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کروں گا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔